السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اربعین کیا ہے آج جانیں گے اس ویڈیو میں ہم کہ کیا ہے اربعین۔ اربعین آج میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اربعین کے اس سفر میں کہ نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ تک زواروں کا ایک سیلاب ہے جو کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، اور یہاں بہت سے لوگ آپ کو بغیر جوتوں کے نظر آئیں گے جو پیدل جو ہے وہ نجف سے کربلا سفر کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ اس واک میں اربعین جسے مشی کہا جاتا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اپنے مولا سے ملنے کی خواہش ان کو یہ پیدل سفر کرواتی ہے۔ پیدل چل کر کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم محبت نہیں مودت کرتے ہیں۔ یہ ہر عشق حسینی رکھنے والا جو حسین سے عشق کرتا ہے وہ رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ کتنا جو ہے وہ دل آپ کا اندر سے خوش ہوتا ہے یہ سفر کرتے ہوئے، اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ 110 کلومیٹر جو ہے نجف سے کربلا آپ کو احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ جگہ جگہ جو ہے وہ موقع جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، ٹینٹس لگے ہوتے ہیں، بلڈنگز ہوتی ہیں، کھانے کے اسٹالز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اور لوگ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ڈیسٹینیشن ہے ہماری کربلا۔ کربلا ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستان حسین، ہر دل میں ہے تیرا بنا ہوا مقام حسین۔ امام حسین سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ امام حسین سے محبت کرنا خالی شیعہ کا نہیں ہے کہ شیعہ ہے تو امام حسین سے محبت کرے گا، نہیں، امام حسین سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے کیونکہ وہ سب کے ہیں۔ اور یہ واک جو نجف سے کربلا پیدل جایا جاتا ہے، اس واک کو مشی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر مومن کا خواب ہوتا ہے مشی کرنا۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ پیدل سفر کرے نجف سے کربلا۔ ہر مومن کا خواب ہوتا ہے مشی کرنا، مشی نجف سے کربلا، پیدل چل کے جانا، اپنے مولا سے ملنا، اپنے مولا کو سلام پیش کرنا۔ مومن صرف یہی چاہتا ہے کہ اس کو امام حسین کی زیارت نصیب ہو، یہی ہمارا خواب ہو۔ ظلم اور ستم کے خلاف منمتا کے توت نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو کربلا کے میدان سے جو آواز بلند کی تھی اور سچائی اور انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جو عظیم قربانی پیش کی تھی، اس کی یاد غم حسین کی شکل میں پوری دنیا میں محرم کا چاند نظر آتے ہی منانا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کے غم میں لوگ غمخوار ہو جاتے ہیں۔ ہر زمین سے ان کے چاہنے والے حسین حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ان کے غم میں ماتم کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یوں تو پورے بر صغیر میں محرم کو خاص طور سے منایا جاتا ہے، لیکن اب یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ میں بھی کربلا کے شہیدوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں بھی صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ شہید کربلا کو یاد کرتے ہوئے دنیا بھر کے لوگ کربلا عراق میں پہنچتے ہیں اور اپنے سفر عشق میں پیدل چلتے ہوئے امام حسین کے روضے پہ پہنچتے ہیں اور اپنے مولا سے ملتے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹا بڑا ہر عمر کا انسان سفر عشق پہ ہوتا ہے اور دربار حسینی میں پہنچتا ہے اور پہنچ کے اپنی حاضری پیش کرتا ہے۔
آج اربعین کے سفر پہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک زوار کا ایک سیلاب ہے جو کربلا کی جانب رواں دواں ہے۔ وہ کل کی کربلا تھی جہاں حسین مظلوم آواز دیتے تھے کہ اگر کوئی ہو تو میری نصرت کو آئے، حل من ناصر ینصرنا۔ مگر آج حسین ابن علی کے چاہنے والے کس قدر ماشاءاللہ موجود ہیں کہ مومنین کے مجمع کا ایک سرا اگر نجف میں ہے تو دوسرا سرا کربلا معلیٰ میں ہے۔ محبتوں کا عالم یہ ہے کہ ایسے افراد بھی اس سفر میں دیکھے جاتے ہیں جن کے دونوں پاؤں معذور ہیں مگر وہ کربلا کی جانب رواں دواں ہیں۔ مائیں ننھے ننھے بچوں کو گودیوں میں لیے ہوئے چلی آ رہی ہیں کربلا۔ جب ان سے پوچھئے کہ ننھے ننھے بچوں کو لے کے کیوں جا رہی ہیں تو مائیں یہی جواب دیتی ہیں کہ یہ وہی کربلا ہے نا جہاں ماؤں نے اجڑ کے گودیوں کو آباد کیا ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے صدقے میں ہماری گودیاں آباد ہیں ہم اسی کی زیارت کو نہ جائیں؟ جب میں یہ سیلاب امٹتا ہوا زوار کا دیکھتی ہوں تو مجھے فرمان زینب کبریٰ یاد آتا ہے کہ جب بی بی 11ویں محرم کو کربلا سے چلیں تو لاش حسین کے قریب پہنچیں، ٹکڑے ٹکڑے بدن، زخمی بدن، لہو میں ڈوبا ہوا بدن، خاک و خون میں غلطا بدن۔ جب سید سجاد نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ جناب زینب کبریٰ نے تڑپ کر کہا، اے میرے لال، کیا عالم غربت میں تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تو سید سجاد نے تڑپ کے کہا، پھوپھی اماں، اس بیٹے کا کیا عالم ہوگا جس کی نظروں کے سامنے جس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اور جبکہ ظالموں نے اپنے کشتۂ نجس دفنا دیے ہوں۔ یہ سننا تھا کہ زینب کبریٰ روئیں اور رونے کے بعد پھر اپنے بھتیجے سے کہا کہ اے لال سید سجاد، اپنے آپ کو سنبھالو، یہ آج کی کربلا ہے جہاں حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، مگر ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب یہ حسین کا روزہ بنے گا اور بڑی تعداد میں دور دور سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ میرے حسین کے زوار کربلا آئیں گے اور میرے حسین کی قبر کی زیارت کریں گے۔ آج کی کربلا جب دیکھتے ہیں اور یہ زواروں کا امٹتا ہوا سیلاب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بی بی سلام اللہ علیہ کی دعا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے، جہاں لوگ آپ کو آواز دے دے کے بلاتے ہیں کہ آؤ تم حسین کے زوار ہو، آؤ ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دو، اور یہ آپ سے اس خدمت کے لیے کوئی بھی چارجز نہیں لیتے، کوئی بھی پیسہ نہیں لیتے، اور بغیر پیسوں کے یہ پورے دل سے آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو کھانے سے لے کے کپڑوں سے لے کے، اور جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کے پیروں کی مالش کرنا، آپ کے جوتوں کو سینا، آپ کے بیگز کو سینا، آپ کے کپڑوں کو سینا، ہر طرح کی سہولت آپ کو اس سرزمین پہ ملے گی، اربعین پہ ملے گی، آپ کو ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی آسائش ملے گی۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بڑے سے بڑا افسر، بڑے سے بڑا عہدے پر بھی جو ہوتا ہے نا، وہ زوار کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کسی بڑی پوسٹ پہ کسی کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں ہوتا، وہ ایک امام حسین کے زوار کا خادم ہوتا ہے جو دل سے خوشی سے امام حسین کے زواروں کی آنے والے لوگوں کی خدمت کرتا ہے بلا عذر۔ یہ لوگ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دے دے کے بلاتے ہیں کہ آؤ آؤ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دو، تم میرے مولا کے مہمان ہو، آؤ ہم بھی تمہاری خدمت کریں، ہم بھی ثواب کمائیں، تمہاری خدمت کر کے تم اس سرزمین پہ آئے ہو اپنے مولا سے ملنے کے لیے۔
جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اربعین پہ جو ہے خالی شیعہ کمیونٹی نہیں آتی ہے، اور بھی مسلک کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ امام حسین سب کے ہیں۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار جب میں امام حسین کے روضے میں داخل ہوا تو مجھے لگا کہ حسین میرے ہیں اور میں حسین کا۔ امام حسین نے جس چیز کے لیے قیام کیا تھا وہ عالمگیر ہے۔ میں روحانیت سے چل رہا ہوں، اس لیے میں اپنے عیسائی بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ امام حسین کے روضے میں جو روحانیت ہے اور مذہبی گہرائیوں میں جانے کا احساس انہیں ہوا وہ آج تک کہیں نہیں ہوا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہیں لیکن بہت اہمیت رکھتی ہیں، جو ہم نے وہاں دیکھا کہ لوگ زائروں کی خدمت کس کس انداز سے کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیگ لے کے جا رہے ہیں اور بیگ ٹوٹ گیا، یا ٹرالی بیگ ہے تو اس کا پہیہ ٹوٹ گیا، یا اس طرح کے سیناریوز جو ہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ پرابلم، تو اس بیگ کو سینے کے لیے وہاں لوگ جو ہے موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں آئیے ہم آپ کی خدمت کریں۔ اور اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ اس کو تھوڑی اجرت کے طور پہ کچھ دے دے تو وہاں وہ لوگ اس چیز کا برا مانتے ہیں کہ ہم یہاں امام حسین کی زائر امام حسین کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہاں مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے وہاں یہ بھی محسوس کیا کہ مثلاً راستے میں ہی کپڑے دھونے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، پورا ایک ٹینٹ ہے جس میں کپڑے دھونے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور جس راستے کا ذکر میں نے کیا وہاں صفائی بھی اتنی ہوتی ہے، نماز کا انتظام، مجلس کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، تمام تر غذائیں آپ کو وہاں ملیں گی۔ اور نہ صرف نجف کے روزے پہ، تمام راستوں میں آپ کو جو ہے نظر نیاز کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اور یہ پورے راستے کربلا تک اور کربلا معلیٰ میں بھی جو ہے تمام جگہ آپ کو یہ نظر و نیاز کا سلسلہ جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور ان کے لیے اتنا کھانے پینے کا انتظام کرنا، پانی کا ہی انتظام کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن جو ہے میں نے دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ ڈسپوزیبل گلاس بھی ہیں اور پانی بھی مطلب جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کہیں میں نے یہ نہیں دیکھا ہو کہ کہیں کوڑا پڑا ہو یا کچھ اس طرح سے گندگی ہو، آہستہ آہستہ سب صفائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ عزادار اپنے اپنے ملک کا پرچم لیے جہاں اپنے دیش کی نمائندگی کرتے ہیں، ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، وہیں اپنے ملک میں امن اور شانتی قائم رکھنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اس راستے میں جگہ جگہ مجالس، نوحہ خوانی اور ماتم برپا ہوتا ہے۔ شمر کہتا تھا کہ شمر کہتا تھا کہ یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے۔ جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی، بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے، کس طرح سے کرے گی بتا دے، ارے کس طرح سے کرے گی بتا دے، اس شرابی سے زینب کلام شام ہائے شام۔ یقین کیجئے یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں آ کے اپنی ساری پریشانیاں، ساری تکالیف، سارے غم بھول جاتے ہیں۔ بس یاد ہوتا ہے تو رسول کے نواسے کا غم، بس یاد ہوتا ہے تو وہ کربلا کی داستان یاد ہوتی ہے، میرے مولا پہ کیے گئے ظلم یاد ہوتے ہیں، اور اپنے مولا سے ملنے کی چاہ اتنی ہوتی ہے نا ایک مومن کو کہ اس کو یہ اتنے کلومیٹرز کا سفر نہ اس کی ٹانگیں تھکتی ہیں،
نہ وہ تھکتا ہے، بس اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے اپنے مولا سے ملنے کے لیے، اپنے مولا کے حرم میں جا کے ان کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ اور بچہ، بوڑھا، جوان، ہر ایک میں ایک الگ ہی انرجی کا لیول ہوتا ہے، ہر ایک میں ایک الگ ہی جوش ہوتا ہے۔ میں نے پرسنلی خود مشی کی ہے، تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ میں نے مشی میں ضعیف لوگوں کو بھی میں نے ہم سے زیادہ ایکٹیو دیکھا ہے۔ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، چلو چلو ہمیں تمہیں پکارتی ہے کربلا، چلو چلو ہمیں تمہیں پکارتی ہے کربلا، چلو چلیں کرب و بلا، چلتے رہو ساتھ لیے سارا زمانہ، آؤ چلیں کرب و بلا، بن کے سفیران عزا، تم بھی چلو ہم بھی چلیں، ساتھ میں ہے زہرا کی دعا، کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا۔ ہم لوگ مسلسل پچھلے 2 دنوں سے پیدل سفر کر رہے ہیں۔ یہاں کی لوکل لینگویج میں اس پیدل سفر کو مشی کہتے ہیں، اور یہ دونوں طرف کی سڑکوں پہ ایک اژدہام ہے، تا حد نظر جہاں تک دیکھیے کالے لباس میں ملبوس۔ بلکہ میں ایک بات اور کہوں گی کہ یہاں اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا نیکسٹ جنریشن بھی اس مشی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ دونوں طرف میں دیکھ رہی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ٹوڈلرز جسے بولتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، وہ ان کو مائیں جو ہے وہ پریم میں لے جا رہی ہیں، اور ان کے جو ذہن ہیں ان کو آمادہ کر رہی ہیں پریم سے ہی عشق حسینی کے لیے۔ اور اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو ہمارا اگلا جنریشن اس مشی کے لیے آج سے ہی تیار ہے۔ لیکن اس مقام پہ جو ہم کھڑے ہیں، ایک بہت اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہم یہ 110 کلومیٹر کا سفر جو کہ نجف اشرف سے شروع ہو کے اپنے منزل مقصود یعنی کربلا کی دہلیز پر پہنچتا ہے، اور اس پیدل سفر میں معذور ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو شاید چند قدم بھی نہ چل پائیں لیکن اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں اپنے منزل مقصود تک جانے کے لیے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ٹھیک بغل میں روڈ ہے جس پہ بسز بھی آ جا رہی ہیں، سواریاں ہیں، اور جب سواری موجود ہے تو ہم پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں اتنی پریشانی اور مصیبت ہم جھیل رہے ہیں اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے، جبکہ ہر طرح کی سواری موجود ہے جانے کے لیے؟ آخر یہ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اگر دنیاوی حیثیت سے ہم دیکھیں تو اگر مقصد عظیم ہوتا ہے تو دنیا کی جو ہسٹری ہے وہ شاہد ہے کہ مارچ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں لانگ مارچ بہت مشہور ہوا، مارچ ٹو فریڈم بہت مشہور ہوا، ہندوستان میں ڈانڈی مارچ بہت مشہور ہوا۔ یہ مارچ کیوں؟ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم جو یہ پیدل چل رہے ہیں ہمارا مقصد کتنا عظیم ہے، اور اس مقصد کی عظمت کو پہچاننے کے لیے ہم یہ سواریاں اسکپ کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم پیدل چلتے ہیں تو اس مقصد کی طرف دیکھتے ہیں جو کتنا عظیم ہے۔ یہ تو ہوا ایک بنیادی جائزہ کہ آخر پیدل کیوں چلتے ہیں، اور ہر سال چلتے ہیں،
لیکن اس کے علاوہ میں ایک بات اور یہاں رک کے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں طرف جو لوگ چل رہے ہیں اس میں خالی شیعہ نہیں ہے، اس میں ہمارے برادران اہل سنت کی بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ میں ایک بات اور کہوں گی، اس میں ہندوستان سے اہل غنود کی بھی تعداد ہے جو لکھنؤ، حیدرآباد، بامبے سے آئے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں۔ عشق حسینی کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جس کے دل میں، باڈی میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے اور ایک درد مند دل ہے، وہ حسین سے نزدیک ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو جیسا کہ مجھے بتایا گیا، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، اب شاید اور جو ہے وہ کوانٹٹی بڑھ گئی ہوگی لوگوں کی، تو 85 ملکوں سے جو ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہاں لوگ چل رہے ہیں شانہ بشانہ۔ اور پھر میں کہوں گی کہ وجہ کیا ہے، یہ ہے کیا، ہم کیوں پیدل چلتے ہیں؟ 110 کلومیٹر تو یہ راستہ ہے، کئی راستے ایسے ہیں جو 500-600 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ایک تو میں نے بتا دیا دنیاوی حیثیت، کہ جب مقصد عظیم ہوتا ہے تو اس کی نشاندہی کے لیے ہم پیدل مارچ کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کی اہمیت دیکھیے، ہمارے لیے جو ہے امت مسلمہ کے لیے جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو آئیکن ہیں ہمارے، وہ جن کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو انسان کہلانے کے قابل سمجھتے ہیں اور اپنے امت مسلمہ میں ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، وہ ذات افضل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہم کوئی بھی کام منشائے الہی کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ آخر اللہ کی منشا کیا ہے؟ کیا ہم جو یہ پیدل چل رہے ہیں اس میں اللہ کی منشا شامل ہے؟ میں تھوڑا سا پیچھے جاتی ہوں، اب میں آپ کو معراج کی منزل پہ جو ہے وہ لے کے جاتی ہوں۔ معراج، دیکھیے اللہ نے کہا کہ میری سنت تبدیل نہیں ہوگی۔ اب اللہ کی سنت ہے کیا؟ جیسا اللہ چاہے وہی سنت ہے اس کی۔ اس موقع پر میں معراج کی منزل پر آپ کو لے چلتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہ مخلوق کی انتہا، کہ کوئی بھی مخلوق اللہ کے کتنے قریب پہنچ سکتی ہے، وہ ایک حد تھی۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کوئی میرے کتنے نزدیک تک پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات افضل رسول اکرم کی جو سب سے افضل ہے، اور اللہ نے جس نور کو سب سے پہلے خلق کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ لہٰذا ان کے ذریعے اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ کوئی ہمارے کتنا قریب پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ جب رسول کی معراج شروع ہوئی تو اللہ نے ایک سواری بھیجی، براق بھیجا، براق سے چلے، ایک مقام آ گیا، اب سواری بدل گئی، اب وہ براق کی انتہا تھی کہ اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا تھا، اب رفرف آیا، اب سفر رفرف سے شروع ہوا، اب ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اب وہ مقام تھا کہ کوئی بھی، اب تک کی کوئی بھی مخلوق اس سے آگے نہیں پہنچ سکتی تھی۔ لہٰذا اللہ نے اب یہ بتایا کہ حد ادب کیا ہے۔ اب اللہ نے کہا
کہ دیکھو سدرۃ المنتہا پہ آ کر اب حد ادب یہ ہے کہ اب سواری نہیں ہوگی، اب محمد جیسی شخصیت بھی پیدل چلیں گے۔ یہ محمد کی ذات تھی، یہ اللہ کا عشق محمد تھا، جو اللہ نے جو ہے محبت دکھائی ہے کہ رسول آپ نالین پہن کے آ جائیں لیکن پیدل آئیے، کیونکہ حد ادب ہے۔ اب خالق سے مخلوق ملنے جا رہا ہے تو اب پیدل چل رہا ہے، اب حد ادب ہے کہ پیدل چلیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر کسی ایسے مقام پر پہنچ رہے ہو جو تمہارے لیے بہت عظیم ہے تو سواری ترک کر دو، اب پیدل چلو۔ اب براق ختم، رف ختم، اب محمد پیدل چل رہے ہیں۔ کس سے ملنے کے لیے؟ اپنے مقصد کے لیے، اپنی منزل کی طرف۔ وہ ان کی منزل تھی، وہ نور محمدی تھے، پیدل چلے۔ میں ہاتھ جوڑ کے قرآن کریم سے ایک ہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تو نور محمدی تھے، وہ محمد تھے جس نے انسان کو پستی سے نکالا، جس نے انسان کو انسان بنایا، جسے تو نے کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا۔ وہ محمد جس نے ہمیں نماز کے ذریعے بندگی کا سلیقہ سکھایا، روزے کے ذریعے ہمیں صبر و استقامت بتائی، حج کے ذریعے یونیورسل بردرہڈ کا پیغام دیا، زکوٰۃ و خمس کے ذریعے درد مندانہ دل کہ آپ اپنے لوگ انسان کی کس طرح سے مدد کریں اس کا سلیقہ بتایا۔ یہ تو ان کی ذات اقدس تھی، یہ ان کی منزل تھی جو قاب قوسین کی منزل پہ پہنچا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قاب قوسین ہے کیا، اور قاب کہتے ہیں کمان کو اور قوس کہتے ہیں اس کے سرے کو۔ اب محمد اس مقام پر پہنچ گئے جو دو کمان کے بیچ کی دوری رہ گئی تھی۔ اب اللہ یہ دکھا رہے ہیں کہ محمد کتنے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ اب نور الہی اور نور محمدی میں صرف دو کمانوں، دو کناروں کے بیچ کی دوری رہ گئی تھی، قاب قوسین کی منزل تھی۔ میں سوال کروں گی کہ پروردگار عالم وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو قاب قوسین کی منزل تک پہنچے، وہ ان کی معراج تھی۔ غلامان محمد کی بھی کوئی معراج ہے کیا؟ کیا ہماری بھی کوئی معراج ہے؟ ہماری بھی کوئی انتہا ہے؟ ہم تو سارا عمل اس لیے کرتے ہیں کہ قربتاً اللہ، اللہ سے قرب ہو۔ پروردگار عالم کوئی ہماری بھی قربت کی انتہا ہے کیا؟ کہاں تک پہنچے ہیں ہم جہاں قرب الہی مل جائے؟ قرآن آواز دے رہا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے، تیور دیکھیے، کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کی کوئی رسالت جو قاہر رسالت ہے اس کا اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ تیور ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس محمد نے تمہیں اتنا سلیقہ سکھایا، تمہاری اوقات ہے کہ تم اس محمد کے قاہر رسالت کو اس کا اجر دو گے؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى، سوائے محمد کے قرابت داروں سے محبت کے علاوہ کوئی کار رسالت کا اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیاوی حیثیت سے بتا دوں میں آپ کو کہ جتنا کام بڑا ہوتا ہے اجرت اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اگر محمد نے جو کار رسالت انجام دیا ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو اس کا محنتانہ کیا ہوگا؟ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ، لیکن ہماری پریشانیوں کو آسان کر دیا پروردگار عالم نے کہ سنو، تم اپنی معراج جانا چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ محمد کے کار رسالت کا اجر دینا ہمارے لیے معراج سے کم ہے کیا؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم محمد کو اجر دے سکیں؟ لیکن یہ کیا اللہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم اپنی انتہا سمجھ لو
تو وہ محمد تھے جو کعبہ قوسین تک پہنچے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری معراج کیا ہے کہ تو سن لو، تمہاری معراج صرف یہی ہے کہ تم ان کے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے جیسے انسانوں کی، جو کہ پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہیں، خاکی ہیں، اللہ نے ہماری وہ قربتاً اللہ کی جو ایک حد تھی وہ بتا دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے قریب پہنچ جاؤ تو ان کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ نے دکھا دیا پہلے کہ دیکھو، اگر محمد جیسی شخصیت کو جب ہم معراج کی منزل پر بلا رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا۔ میں نے پہلے تو ان کو 2 سواریاں بھیجیں، ایک سواری کے بعد دوسری سواری، لیکن ایک مقام پر پہنچے اور کہا گیا کہ حد ادب اللہ نے بتا دیا کہ تم ایک اہم مقام پر پہنچ رہے ہو، تو ایک مقام آئے گا جب تم سواری ترک کر دینا اور پیدل چلنا۔ ہمیں بھی دیکھا کہ جو ہے پاکستان سے چلے، ہوائی جہاز پہ بیٹھے، نجف اشرف پہنچے، ایک سواری وہاں ختم ہوئی، دوسری سواری شروع ہوئی، بس پر پہنچے، بس پر چلے، کہاں پہنچے؟ نجف پہنچے۔ نجف میں کہاں پہنچے؟ اب دیکھیے یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے، وہ سدرۃ المنتہا تھا جہاں پر آ کر دوسری سواری کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اتفاق سے دیکھیے کہ ہم نے بھی اپنی مشی باب سدرہ سے شروع کی اور باب سدرہ سے ہم اپنی پیدل مارچ شروع کی۔ کہاں کے لیے؟ اپنے معراج کی طرف جانے کے لیے۔ میری معراج کیا ہے؟ حسین کے جو چوکھٹ ہے وہاں پہنچ جانا۔ اب یہ بھی دیکھیے ایک اتفاق، دیکھیے اللہ نے بھی وہ ایک حد بتا دی تھی، وہ محمد تھے، نور محمدی تھے، کعبہ قوسین کی منزل تھی کہ اللہ اور ان کے بیچ 2 کمانوں کی دوری رہ گئی تھی۔ ہم بھی ان کی چوکھٹ تک ہی پہنچ پاتے ہیں اور ایک تھوڑی سی دوری رہ جاتی ہے اس مرکز اور چوکھٹ کے بیچ میں، جو ہماری معراج بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے 40، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک واچ کیجیے گا، کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، بہت وقت لگتا ہے، تو آپ بھی اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ پیار، اپنا تھوڑا سا خلوص دکھا دیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت طلب کروں گی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو واچ کرنا مت بھولیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔